نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا منه ما لم نعلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آج سے ہم سورۃ القدر کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کو اسٹارٹ کریں گے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ جو ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوتی ہے اس کے اندر عام اسٹڈی سے زیادہ پوائنٹس کور کیے جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص ورڈز کو کیوں چوز کیا، اگر ریپیٹیشن ہوئی ہے تو ریپیٹیشن کے پیچھے بلاغت جو ہے، ایک ٹرم ہے بلاغت، مطلب خوبصورتی، کلام میں خوبصورتی، یعنی ایک ہوتا ہے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرا ہوتا ہے بلاغت، دل کو چھو جانا، ٹچ کرنا، اس کو بلاغہ کہتے ہیں، کلام کی خوبصورتی۔ تو بلاغہ کا کیا رول ہے، پھر اسی طرح سے ہم ایک لفظ کو دیکھیں گے کہ اس کا لٹرل میننگ کیا ہے، پھر اس کا فگریٹیو میننگ کیا ہے، لفظی میننگ اور اصطلاحی میننگ کو دیکھتے ہیں، پھر اس آیت سے ریلیٹڈ جو بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی احادیث ہیں یا کوئی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ان ڈیپتھ اسٹڈی کا ہمارا میتھڈ ہوتا ہے۔ چونکہ سورۃ القدر ایک مختصر سی سورہ ہے، ٹوٹل اس کی 5 آیات ہیں، تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان آیات کو ایک ساتھ ہی لے کے چلیں گے، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ امبیڈڈ ہیں، یہ آیات جڑی ہوئی ہیں، لیکن اس کا جو میننگ ہے تھوڑی سی ہم گرامر بھی اسٹڈی کریں گے، کیونکہ اتنی مشکل نہیں ہے گرامر، ہم نے سورۃ الملک کی ہے تو ہم نے دیکھا سورۃ الملک کے اندر بہت سارے الفاظ ہم نے جو پڑھے ہیں وہ اسی میں آئیں گے دوبارہ، تو کوئی ہمیں مشکل نہیں لگے گی انشاءاللہ تعالیٰ، وہی ٹرمز ہیں، اور میں انشاءاللہ پھر بھی ریوائز کروں گی آپ کے ساتھ تاکہ ایزی ہو ہمیں بات کو سمجھنے کے لیے، اور پھر ہمیں صحیح میننگز میں قرآن کے ساتھ وہ محبت ہوتی ہے، ہمیں فیل ہوتا ہے کہ قرآن ہمارے دل کی بہار ہے۔ تو ہم کریں گے سورۃ القدر کو آج سٹارٹ انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سورۃ القدر کی تلاوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ سورۃ القدر آیت نمبر 1 2 3 لفظی ترجمہ۔ انا بے شک ہم نے، انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو، فی میں، لیلۃ القدر شب قدر، و اور ما کیا، ادراک جانے آپ، ما کیا، لیلۃ القدر شب قدر، لیلۃ القدر شب قدر خیر بہتر ہے، من سے، الف شہر ہزار مہینے سے۔ اوور آل مفہوم دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 2 اور 3 کا۔ بے شک ہم نے اتارا قرآن کو لیلۃ القدر میں، اور آپ کیا سمجھے یا آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ سورۃ القدر آیت نمبر 1 کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا بے شک ہم نے، انا جو لفظ ہے اس کو ہم اگر بریک ڈاؤن کریں، اس کو اوپن اپ کریں تو یہ 2 لفظ سے مل کے بنا ہے۔ انا یعنی کہ الف، اور نون جو ہے وہ نون ساکن ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ العصر میں ان الانسان لفی خسر، تو وہ نون ساکن ہے، تو وہ نون انا، اور پھر عربک گرامر میں نون الف نا آتا ہے، نحنو کے لیے شارٹ فارم آتا ہے، یعنی ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک ہم نے۔ انا کا مطلب ہے بے شک، certainly, for sure, definitely، یقیناً، اور اس کے ساتھ ایک اور الف جو آ گیا، آپ یہ دیکھیں یہ الف لگا ہوا ہے ساتھ میں انا کے ساتھ، اس کا مطلب ہے ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وی، اس۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو قرآن پاک میں پروناؤنز آتے ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سورۃ الملک میں، لیکن جن لوگوں نے نیو گروپ جوائن کیا ہے ان کے لیے ایک دفعہ پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ انا جو ہے
اس میں نحنو کے لیے، نحنو کا مطلب ہے ہم نے، نحنو کی شارٹ فارم ہے نا، لیکن جب نا اور انا کنیکٹ ہو جاتے ہیں آپس میں تو وہ یہ شیپ لے لیتے ہیں جو انا اس میں لکھا ہوا ہے، انا انزلنا میں، یا انا اعطینا میں جو انا لکھا ہوا ہے، یا انا نحنو نزلنا ذکر، تو اس میں جو انا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے بے شک ہم نے. تو اللہ تعالیٰ خود کو ہم کہہ رہے ہیں، وی کہہ رہے ہیں. قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ کے پروناؤنز آئے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خود کو انا، ہوا اللہ کے لیے آتا ہے کل هو اللہ احد، پھر انتا آتا ہے انتا ارحم الراحمین، پھر نحنو آتا ہے نحنو نزلنا ذکر. تو یہ ڈفرینٹ پروناؤنز آتے ہیں. پروناؤن کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا نام نہیں لیتے، بلکہ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ہی، شی، اٹ، دے، اور اردو میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ، اس کا، اس نے، اس طرح سے جو ریپلیسمنٹ آ رہی ہوتی ہے کسی کی اس کو پروناؤنز کہتے ہیں. تو یہاں پہ انا سے سٹارٹ ہوا ہے آیت کا جو سٹارٹ ہے انا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک ہم نے. تو یہاں پہ جو کرٹکس ہیں قرآن پاک کے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود کے لیے انا کیوں استعمال کیا، مطلب اللہ تعالیٰ نے خود کو وی یا رائل کیوں کہا ہے، ہم، کیونکہ ہم نے نازل کیا. تو اللہ تعالیٰ تو اگر ایک ہے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ تو اس کے بارے میں اسکالرز کی یہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کو رائل اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ رائل ہیں. دنیا میں جو کنگ ہوتے ہیں، کوئنز ہوتی ہیں، نواب ہوتے ہیں، میئر ہوتے ہیں، کسی بھی اسٹیٹ کے گورنر ہوتے ہیں، وہ خود کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ والا قانون لاگو کریں گے، ہم یہ سوچ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو تبارک ہے، جو تمام کائنات کی مالک الملک ہے، اس کی ذات پہ یہ سوٹ کرتا ہے کہ خود کو ہم کہے کہ ہم نے نازل کیا. تو اللہ تعالیٰ کی جو الفاظ ہیں اس میں کبھی اللہ تعالیٰ اپنے لیے انا کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں کہ ہم نے. تو انا کا مطلب ہے بے شک ہم نے. اب انا جو لفظ ہے الف نون اور اس پہ شد ہے، انا کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی، فار شیور، سرٹنلی. اور یہ جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں حرف ازالت و شک کے لیے آتا ہے، یہ تاکید کے لیے، حرف تاکید کہتے ہیں انا کو، حرف تاکید کے لیے آتا ہے. کیونکہ جب اللہ نے کسی کلام کو ایمفسائز کرنا ہو، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بات، ہر کوئی بات کہی ہوئی بہت زیادہ ایمفسس والی ہوتی ہے، بہت تاکید والی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کلام میں شدت کے لیے انا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. پھر کبھی کبھی انا کے ساتھ لام کا لفظ آ جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون. تو لحافظون میں حافظون کے ساتھ جو لام لگا ہوا ہے وہ لام آف ایمفسس ہے، یعنی کہ تاکید کا اور ایمفسس دینے کا. کیونکہ ہم دیکھیں انگلش میں، اردو میں ہمارے پاس انورٹڈ کاماز ہوتے ہیں، اسپیچ مارکس ہوتے ہیں، کویسچن مارک ہوتا ہے، ہم انڈر لائن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن قرآن پاک جو آیا تھا وہ ایک اورل فارم میں آیا تھا، یعنی کہ الفاظ اترے تھے، تو وہ الفاظ دلوں پہ افیکٹ کرتے تھے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ قرآن اترا تھا، کانوں پہ نہیں اترا تھا. جب حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے تھے قرآن تو وہ دل پہ تلاوت ہوتا تھا، دل پہ وہ آیات جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاری جاتی تھیں. تو وہ دلوں کے، اسی لیے قرآن پاک کو کہتے ہیں کہ دلوں کی شفا کے لیے ہے، دلوں کو چینج کرنے کے لیے ہے. تو انا کا جو لفظ ہے یہ کلام میں شدت کے لیے ہے، ازالت و شک، کہ کوئی شک ہے تو اس کو دور کر لو، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. انا سے ایک بات کلیئر ہوتی ہے کہ قرآن اللہ نے نازل کیا، اور دوسری بات یہ کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے آیت نمبر 2 میں کہ وما ادراکا، ادراکا میں جو کاف ہے اس کا مطلب ہے کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انتا، یعنی کہ یو، آپ کو کیا پتا، آپ کیا جانتے، یو ڈونٹ نو، آئی نو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. تو جب کسی سے اس طرح بات کرتے ہیں تو آف کورس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا. تو انا سے مراد ہے کہ بے شک ہم نے. انزلناہ، نیکسٹ ورڈ ہے انزلناہ. انزلناہ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 3 ورڈز سے مل کے بنا ہے. انزلہ سیپریٹ ہے، نا سیپریٹ ہے، اور ہو سیپریٹ ہے. انزلہ کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو کسی پہ اتارنا، نازل کرنا، اوپر سے کسی چیز کو نیچے اتارنا، اس کو کہتے ہیں انزال کرنا یا نازل کرنا. دوسرا لفظ ہے نا. دیکھیں اگر آپ نے جو پکچر میسج میں نے آپ کو بھیجا ہے اس میں بلو کلر کا نون ہے اور نون کے اوپر کھڑی فتح ہے، یعنی کہ ہم نے. اب دوبارہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، یعنی اللہ کی ذات نے، ہو اس کو، یعنی کہ ہم نے نازل کیا اس کو. اور ہو کی جو اشارہ ہے ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ قرآن کی طرف جا رہی ہے. انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے اس کو، یعنی کہ قرآن کو. تو یہ جب گرامر ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس طرح سے کلر کوڈڈ کر کے سمجھ لیتے ہیں بات کو، تو ایزیلی سمجھ آ جاتی ہے. یہاں پہ جو غور طلب لفظ ہے فی الحال وہ ہے انزلہ، کیونکہ نازل کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے الفاظ آتے ہیں. تو جو ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرٹیکولر ورڈ کیوں یوز کیا، کیونکہ اسکالرز نے اس پہ بہت سارے پیجز لکھے ہیں، اس پہ ریسرچ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انزلہ کیوں کہا، نزلہ کیوں نہیں کہا. کیونکہ قرآن پاک میں اور جگہوں پہ
نزلہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نزلہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نازل کیا، تو اس کے لیے پھر ہمیں اسکالرز جو ہیں اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بہت غور سے اس چیز کو سننا ہے کہ انزال اور تنزیل میں کیا فرق ہے. یعنی کہ انزلہ اور نزلہ دو لفظ ہیں عربک کے، میں گرامر میں نہیں جاؤں گی کیونکہ یہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا، لیکن انزال کے بارے میں سمجھ لیں کہ انزال کہتے ہیں کسی چیز کو ونس اینڈ آل، ایک ہی دفعہ میں ایک بار یک بار تیزی کے ساتھ اتارنا، اس کو کہتے ہیں انزال. جبکہ نزلہ کہتے ہیں کسی چیز کو اہتمام، تدریج، سٹیپ بائی سٹیپ، گریجولی، آرام آرام سے اتارنا. نزلہ یعنی کسی چیز کی تعلیم دینا. قرآن پاک کے لیے انزلہ بھی آیا ہے اور نزلہ بھی آیا ہے. اب جو قرآن پاک کے کریٹکس ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو کانٹرڈکشن ہے، کہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے انزال کیا، کہیں اللہ کہتے ہیں نزلہ، کہیں یعنی کہ انزلہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہینڈ اوور کر دیا، جبکہ نزلہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو 23 ایئرز میں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن. کچھ آیات جو تھیں وہ مکہ میں آئیں، باقی صورت کی آیات مدینہ میں آئیں، کچھ صورتیں مکہ میں آئیں، کچھ مدینہ میں آئیں، کچھ ٹریولنگ میں آئیں. تو یہ تو 23 ایئرز کا گریجول ٹائم پیریڈ تھا جو کہ نزلہ کی ڈیفینیشن میں پورا آتا ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم اسکالرز جو ہیں ہمارا کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انزال سے مراد ہے کہ جب انزال ہوتا ہے کسی چیز کا، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ، جو یہاں پہ لفظ ہے نا انزال، انزلہ یعنی کہ انزال کرنا، کسی چیز کو نازل کرنا، ایک ہی دفعہ میں جو اتارا، جملہ واحدہ مینز ایز اے فل بک، فل کمپلیٹ، وہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو لوح المحفوظ ہے. لوح المحفوظ کے لیے قرآن پاک میں لفظ آتے ہیں ام الکتاب، کتاب مکنون، جو ایک بڑی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش پہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، جس میں ہر چیز لکھی ہے، ہماری قسمت، ہمارا رزق، اس کے علاوہ آسمانی کتب، تمام فیصلے، جہنم جنت، کون کہاں جائے گا، کس کی کہاں پہ ڈیتھ ہوگی، کس کے کتنے بچے ہوں گے، کس کو کتنا رزق ملے گا، سب کچھ ام الکتاب لوح المحفوظ میں، کتاب مکنون میں، اللہ کے پاس، اللہ کے عرش پہ، اللہ کے علم کے ساتھ موجود ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو انزال کا مطلب ہے کہ اس لوح المحفوظ میں سے جو قرآن پاک کا پورشن تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک لیا اور وہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیا. لوح المحفوظ سے آسمان دنیا تک کا جو سفر ہے اس کو کہتے ہیں انزال. اور یہ اوپینین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی تھے. انہوں نے اس بات کی تفسیر کی، اور چونکہ مفسر القرآن ہیں، بہت زیادہ ان ڈیپتھ نالج ہے حضرت ابن عباس کا، اس لیے اسکالر اسٹرانگلی اس بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ انزال کا مطلب ہے کہ اللہ کہہ رہے نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو وہ جو خاص لیلۃ القدر تھی اس میں پورے کا پورا قرآن پاک لوح المحفوظ سے دے دیا گیا حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ وہ اس کو لے آئیں آسمان دنیا پہ، یعنی کہ عرش سے آسمان دنیا تک آ گیا، ہیونز سے آسمان دنیا اسکائی پہ آ گیا. اب نیکسٹ پارٹ ہے اس کا تنزیل یا نزلہ کرنا. ٹھیک ہے، نزلہ جو ہے وہ ہے سلو ڈسینٹ، یعنی کہ آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ 23 ایئرز ہجری سال، لیونر ایئر جن کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ قمری سال جو ہوتے ہیں، ان 23 ایئرز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ آہستہ آہستہ وہ آیات اتریں. جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمت بندھانی ہوتی تھی تو آیات اور صورتیں اترتی تھیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوش دلانا ہوتا تھا، کبھی انذار یعنی کہ خبردار کرنا ہوتا تھا پچھلی اقوام کے واقعات، کبھی حوصلہ دینا ہوتا تھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کرنا ہوتا تھا. تو اس موقع کی مناسبت سے شان نزول ہوتا تھا، یہ آیات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جاتی تھی. تو اگر آپ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے لیے لفظ انزلہ یوز ہوا ہے یا نزلہ یوز ہوا ہے، اور آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ ایسا کیوں ہے قرآن پاک میں، تو کانٹرڈکشن ہے، کیونکہ جس کو عربک کی سمجھ آئے گی وہ کہے گا کہ انزلہ کا مطلب ہے کسی چیز کو آل ان ون گو، یک بار اتار دینا، جبکہ نزلہ کا مطلب ہے سلولی، سٹیپ بائی سٹیپ دینا. تو کیا قرآن کیسے دیا گیا؟ تو آپ ان کو یہی بتائیں گے کہ انزال کا مطلب ہے کہ جو لیلۃ القدر میں جو واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ قرآن پاک آسمان دنیا پہ دیا گیا، یعنی کہ لوح المحفوظ پہ تھا، وہاہ لوح المحفوظ سے حضرت جبریل علیہ السلام اس کو آسمان دنیا پہ لائے. پھر اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا تھا تو پھر اس کو نزلہ کیا جاتا تھا، اس کو اتارا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ، آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ وہ اتارا جاتا تھا. اور یہ جو خاص بات ہے یہ رمضان میں ہوا،
یہ واقعہ رمضان میں۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کے علاوہ بھی جو باقی آسمانی کتب ہیں، تورات ہیں، انجیل ہے، زبور ہے، ان کے بارے میں بھی ہمیں اسکالرز بتاتے ہیں کہ تمام آسمانی کتب جو ہیں یہ رمضان میں اتاری گئیں۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تورا ہے وہ 6 رمضان کو اتاری گئی، انجیل 13 رمضان کو، اور جو زبور ہے وہ 18 رمضان کو دی گئی تھی، یعنی ان انبیاء کو دی گئی تھی، ان رسولوں کو دی گئی تھی۔ اور اسی طرح سے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رمضان میں دیا گیا تھا۔ تو یہ خاص بات ہے رمضان سے ریلیٹڈ اور لیلۃ القدر سے ریلیٹڈ۔ انزال اور تنزیل کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا کہ ان میں کیا ڈفرینس ہے۔ اب جو انزلہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، انزلہ میں جو نون ہے، نون جو ہے یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے، یہ جڑ گیا ہے اس لفظ کے ساتھ آ کے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے، بے شک ہم نے، انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بیچ میں دیا، یعنی کہ نون کی جو اشارہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، ہم نے۔ اب جو ہو ہے، ہا کے اوپر فتح ہے، پیش ہے، ہو کا اشارہ جا رہا ہے قرآن پاک کی طرف۔ اب اس کے اوپر بھی لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ دیکھیں جب پہلے ہم کوئی اسم یوز کرتے ہیں، پہلے ہم کہتے ہیں کہ ایک کسی نے کوئی کام کیا اور اس کے بعد اس بندے کا نام لینے کی بجائے ہم اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس نے اس طرح کیا۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ احمد دودھ لینے کے لیے گیا، وہ کافی دیر سے واپس آیا، تو ہم نے نیکسٹ جملے میں احمد کی بجائے وہ لفظ استعمال کیا کہ وہ کافی دیر کے بعد واپس آیا۔ تو جب ہم نے وہ لفظ سنا تو ہمیں پتہ تھا کہ احمد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہو کا مطلب ہے وہ، ہم نے اتارا اس کو یا وہ اس کو، یعنی قرآن کو۔ تو یہاں پہ قرآن پہلے ذکر ہی نہیں ہوا، تو اللہ نے وہ کیوں کہا؟ تو اس کے بارے میں اسکالرز بڑی خوبصورت بات بتاتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ سورج کی طرح آبویس تھا، ظاہر تھا، روشن تھا۔ تو اس زمانے میں ہر ایک کے حواس پہ، ہر ایک کی چیمہ گوئیاں، ہر ایک کی اوپن، جو کفار مکہ تھے وہ اوپنلی قرآن کو جھوٹا کہہ رہے تھے، جو صحابہ تھے وہ دل میں خوشی منا رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے قرآن پاک کی میگنیفیسنس کو۔ تو ہر ایک کے ذہن پہ، ہر ایک کے خیالات پہ صرف اور صرف قرآن چھایا ہوا تھا، تو قرآن کے علاوہ انہیں کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ فار ایگزامپل اس کے بارے میں اسکالرز ایسے ایگزامپل دیتے ہیں کہ جیسے کوئی فٹ بال میچ ہو، کوئی کرکٹ میچ ہو، تو اس کے بارے میں بھی یہی ہو کہ اگر ہم اس کا نام نہیں بھی لیں گے تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اسی کی طرف بات ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن پاک اس زمانے میں جو ہے بہت زیادہ اس کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں، تو جب اللہ نے کہہ دیا انا انزلناہ، تو اس کے بارے میں انڈرسٹوڈ بات تھی۔ یہ آیات جو ہیں سورۃ القدر کی جب کفار مکہ نے بھی سنی، جو کمپلیٹلی قرآن پاک کا انکار کر رہے تھے، کمپلیٹلی اس کو ریجیکٹ کر رہے تھے، انہیں بھی پتہ تھا، اور صحابہ کرام بھی جو تھے وہ بھی محبت میں اس کی obsessed تھے، بہت محبت کر رہے تھے، تو انہیں پتہ تھا کہ یہ جو بات ہے یہ قرآن پاک کے بارے میں ہی ہو رہی ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نا سورۃ القدر کی جو ہے پلیسمنٹ ہے یہ 25 ہے نزول کے حساب سے، تو اس سے پہلے یہ آ چکی ہے، سورۃ العلق آ چکی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بہت کریم ہے، جس نے انسان کو قلم سے سکھایا۔ بہت بہت امپورٹنٹ اور قرآن پاک کی میں کہتی ہوں اہم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علم بالقلم، قلم سے سکھایا انسان کو، اور انسان کو وہ سکھایا کہ جو وہ نہ جانتا تھا۔ اور یہ میں ہر صورت کی تفسیر سمجھنے کے بعد کہتی ہوں کہ واقعی اللہ نے ہمیں وہ سکھایا جو ہم نہ جانتے تھے۔ ہم جب ایک ان ڈیپتھ اسٹڈی میں صورت کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ علم سکھایا جو ہم پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ نے ہمیں قلم پکڑنا سکھایا۔ تو یہ جو باتیں تھیں قرآن سے ریلیٹڈ، اس کے علاوہ سورۃ المدثر، سورۃ المزمل آ چکی تھی، سورۃ الفاتحہ آ چکی تھی، تو بہت ساری ابتدائی دور کی صورتیں آ چکی تھیں۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ کفار کے بھی مائنڈ پہ تھا اور صحابہ کے بھی مائنڈ پہ تھا، اس لیے ہو کی جو ضمیر ہے ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھی، ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ قرآن کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ اور اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں یہ شرف کے لیے ہے، جب کسی کو بہت زیادہ شرف دینا ہو تو اس کا نام نہیں لیتے ہیں، اس کو رسپیکٹ کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اسی کی بات ہو رہی ہے، یہ تو بہت ہی آبویس ہی بات ہے۔ تو یہاں پہ انزلناہ کے میننگز کمپلیٹ ہوتے ہیں کہ بے شک ہم نے نازل کیا اس کو۔ اب چلتے ہیں لفظ فی لیلۃ القدر کی طرف۔ فی جو ہے حرف جر ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے ان سائڈ سم تھنگ، اور اردو میں ہم کہتے ہیں میں، کسی چیز کے میں ڈالنا، تو یہ حرف ہے۔ اور لیلۃ القدر جو ہے یہاں پہ اب ہمارا غور کرنے والا جو لفظ ہے وہ ہے لیلۃ القدر۔ لیل عربک میں کہتے ہیں رات کو، اور لام کے ساتھ جو تا آتا ہے، یہ تا جو ہے
کیونکہ عربک میں جو ورڈز ہوتے ہیں وہ میسکولن فیمنن ہوتے ہیں، جیسے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تذکیر و تانیث کہتے ہیں. تو جو لیل ہے وہ ایک فیمنن یوز ہوتے ہیں رات کا وقت، جیسے ہم کہتے ہیں نا رات ہو گئی ہے، ہم یہ نہیں کہتے رات ہو گیا ہے. تو ہمیں کس نے بتایا کہ رات کو ہو گئی ہے کہنا ہے؟ تو اسی طرح سے ہم اس کو مؤنث مانگتے ہیں، یا دن چڑھ آیا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے دن ہو گئی ہے. تو اسی طرح سے عربک کے اندر بھی لیلہ جو ہے وہ رات کے لیے آتا ہے، یہ مؤنث کے لیے آتا ہے. تو جب مؤنث کے لیے آتا ہے تو زیادہ تر جو ورڈز ہیں ان کے ساتھ بھی یہ گول تا اس کو کہتے ہیں، یا تا مربوطہ یہ لگ جاتا ہے. تو لیل کہتے ہیں رات کو، اور تا مربوطہ کا مطلب ہے کہ فیمنن ہے، فیمیل کے لیے کسی چیز کے لیے یوز ہو رہا ہے. القدر، القدر یہ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ اس میں مین جو سوچنے کی اور غور کرنے کی چیز ہے وہ ہے القدر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عربک میں جو لفظ ہوتے ہیں ان کے 3 لیٹرز ہوتے ہیں. جیسے انزلہ کے روٹ لیٹرز تھے نون زال لام. نزلہ کہتے ہیں کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا. تو اب جو لفظ ہے لیل تو ایزی ورڈ ہے، لیل رات کو کہتے ہیں، یہ اسم ہے. تو اب قدر کے جو میننگز ہے، قدر کے روٹ لیٹرز ہم دیکھتے ہیں قاف دال را. قدر، قدر کے 3 مین امپورٹنٹ میننگز ہیں جو ہمیں اسکالرز بتاتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ آپ ان کو اگر لکھنا چاہیں تو پلیز لکھیں، کیونکہ جب آپ لکھیں گے اور دوبارہ سے جب ہم اس آیت کو اور اس پوری صورت کو ریویو کریں گے تو آپ کے دل میں بہت زیادہ ایک روحانی لطف آپ کو محسوس ہوگا کہ قدر کے کیا میننگ ہے. قدر کا جو میننگ نمبر 1 ہمیں اسکالرز بتاتے ہیں وہ ہیں تقدیر الامور، یعنی کہ فیٹ، قسمت، ڈیسٹینیشن. کسی بھی چیز کی جو ڈیسٹینیشن ہے یا ڈیسٹینی ہے کسی بھی چیز کی، کہ وہ کیا اس کا انجام کار ہوگا، تقدیر کیا ہوگی، اس کی پریسائز کیلکولیشن، اس کی بجٹنگ، کہ کس چیز نے کہاں پہ وقوع پذیر ہونا ہے، اکرنس کہاں پہ ہوگی. یہ جو تمام فیصلے ہیں تقدیر کے، یہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، جو ہم آگے انشاءاللہ آیات میں پڑھیں گے. تو قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ ایسٹیمیشن یا ڈٹرمینیشن، کیلکولیشن بھی کہہ سکتے ہیں، ایئرلی بجٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ القدیر جو ہے یہ ایئرلی بجٹ جو ہے وہ دیتا ہے فرشتوں کو. اور یہ فرشتے جو ہیں القدر یعنی لیلۃ القدر میں یہ جو تمام انفارمیشن ہے پورے سال کی لے کے اترتے ہیں. یہ اچھی انفارمیشن بھی ہے، یہ بری انفارمیشن بھی ہے، اس میں موت کی خبریں بھی ہیں، اس میں پیدائش کی خبریں بھی ہیں، اس میں شادیاں بھی ہیں، اس میں افسوس بھی ہیں، جدائیاں بھی ہیں. تو یہ ہوتا ہے القدر کے پہلے میننگز میں، جس کا مطلب ہے تقدیر الامور، فیٹ، ڈیسٹنی، کیلکولیشن، ایسٹیمیشن، ڈٹرمینیشن. سیکنڈ میننگ کیا ہیں قدر کے؟ قدر کے سیکنڈ میننگ ہے قدر و منزلت. ہم اردو پہ بھی کہتے ہیں قدر و منزلت ہونا، کسی چیز کی قدر ہونا یعنی کہ ویلیو ہونا، ایسٹیمیشن یعنی کہ ویلیو، آنر، ڈگنیٹی، یا لیلۃ الشرف بھی کہتے ہیں، شرف، نوبلٹی، کسی بھی چیز کا مبارک ہونا، کسی چیز کا پاورفل، آنر، اپریشیٹو ہونا، یعنی عزت، تکریم اور شرف کے میننگز میں جو لفظ آتا ہے قدر، یہ اس کے دوسرے میننگ ہے. یعنی کہ قدر سے مراد ہے کہ اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ قدیر ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت عزت والے ہیں، تکریم والے ہیں، بہت شرف والے ہیں، آنر، پاور والے ہیں. تو کسی کی قدر، کسی کی ویلیو، آنر ہونا، تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اسکالر کہتے ہیں کہ قدر کی جو یہاں پہ قدر و منزلت ہے، اس کا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ لیلۃ القدر میں جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ کی قدر کو پہچانتا ہے، وہ شخص اللہ کی نظر میں بہت باقدر ہو جاتا ہے، بہت سگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے. تو وہ نائٹ ہے اپریسیشن کی، کہ وہ شخص جو اللہ کو اپریشیٹ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ شاکر ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردان ہے، تو اللہ اس شخص کی قدر کرتے ہیں، وہ شخص سگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے قدر میں. اور قدر کے تیسرے میننگز ہیں کنسٹرکشن، تنگی، یا کسی چیز کا لمیٹڈ ہونا، ضیق، ضاد یا قاف، قاف کینچی والی، ضیق یعنی کہ ٹائٹ ہونا کسی چیز کا، رک جانا، تھم جانا، ٹائٹ ہونا یعنی کسی چیز میں ٹائٹنس یا کنسٹرکشن فیل ہونا. یہ اس کے تھرڈ میننگ ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے جب اللہ چاہتے ہیں جس کا رزق یبسط رزق من یشاء و یقدر رزق من یشاء، کہ جس کا رزق اللہ یبسط یعنی پھیلا دے، کشادہ کر دے، اور جس کا رزق اللہ یقدر یعنی کہ اس کو روک دے، اس کو تنگ کر دے. تو قدر آتا ہے روکنے کی سینس میں، کسی چیز کو سٹاپ کرنے کی سینس میں آتا ہے، کسی چیز کو لمٹ کرنے کی یا تنگی ہونے کی سینس میں آتا ہے. تو اس میں اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس رات کو انفینٹ اینجلز آتے ہیں، آسمانوں پہ جو اینجلز ہیں جن کا کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا ہے، ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تم لوگ آف ڈیوٹی ہو جاؤ، زمین پہ اتر رہا ہے، زمین پہ اتر کے یہ کام کرنے ہیں. تو جو ہورائزن ہے، جو پورا افق ہے، وہ اینجلز کے ساتھ آسمان جو ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو وہ اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے کہ زمین و آسمان پہ اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ جتنے زمین پہ جو بیچ پہ گرینز ہوتے ہیں، گرینز آف
سینڈ، ریت کے جو ذرے ہوتے ہیں اتنے برابر، اور دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ جتنے زمین پہ پتھر ہیں، راکس ہیں جتنے، اتنے برابر فرشتے ہوتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر میں اتنے فرشتے آتے ہیں، وہ فرشتے جو زمین پہ پہلے کبھی نہیں اترے ہوتے، آسمانوں پہ ہوتے ہیں، جن کا کام صرف اللہ کی تسبیح کرنا ہوتا ہے، وہ زمین پہ اتر کے آتے ہیں۔ تمام فرشتے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، یا حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، یا دوسرے فرشتے ہیں جن کے ذمہ اور بہت امپورٹنٹ کام ہے، تو ان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے دوسرے فرشتوں کی، جو ہم انشاءاللہ آگے آنے والی آیات میں پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم قدر کے میننگز میں دیکھ رہے ہیں کہ قدر کے 3 میننگز ہیں۔ نمبر 1 تقدیر الامور، جس کو ہم کہتے ہیں تقدیر، کہ یہ قدر اللہ ہم کہتے ہیں نا، کہ قدر اللہ، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی تقدیر تھی، کیلکولیشن تھی، ایئرلی بجٹ تھا، ایسے ہی ہونا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم القدیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کا شروع کا علم ہے، جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ اپنے علم القدیم میں سے 1 سال کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ فرشتوں کو دے دیتے ہیں، خاص قسم کے فرشتوں کو۔ پھر قدر کا دوسرا میننگ ہے قدر و منزلت، ویلیو، آنر، ڈگنیٹی، شرف، نوبلٹی، یعنی کہ بلیسنگز والی لیلۃ المبارک ہے تو اس میں بہت زیادہ ویلیو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ جو انسان اللہ کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے تو اللہ اس انسان کی قدر کرتے ہیں، اس کو ملٹی فولڈ، ڈبل ٹرپل کر کے، بلکہ بہت زیادہ کر کے وہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر تیسری جو اس کی میگنیفیسنس ہے سورۃ القدر، لفظ قدر کی جو میننگز ہیں وہ ہے کنسٹرکشن، یعنی کسی چیز کی تنگی ہونا۔ اور تنگی کیوں ہوتی ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ تنگی اس سینس میں ہوتی ہے کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، یعنی کہ زمین ٹائٹ ہو جاتی ہے، فرشتوں کے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے۔ اگر ہمیں فرشتے نظر آنے لگ جائیں علم الغیب میں سے نکل کے، وہ یعنی کہ ہماری آنکھوں میں نظر آنے لگ جائیں، تو ہم لوگ تو کریزی ہو جائیں گے، ہم لیلۃ القدر کی عبادت کو سائڈ پہ کر کے ہم فرشتوں کو ہی دیکھنے لگ جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا رحم ہے، بہت زیادہ فضل ہے کہ ہمیں فرشتے یہ اس طرح کی جو چیزیں جو ہماری امپورٹنس نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کو دیکھیں، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر ہے، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اتارا اس کو، یعنی قرآن کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر یعنی کہ عزت والی، بابرکت، مبارک، قدر و منزلت والی، تقدیر والی رات میں۔ اب ہم چلیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 2 اور 3 کی طرف۔